السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پر نمبر 5 کی آیت نمبر 78 اور 79 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم جہاز سے کترا رہے ہو، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ کہیں بھی تمہیں آ پہنچ لے گی۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی، پھر کیوں ڈرتے ہیں جہاد سے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی کہ جب ان کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اچھا جان کر ہی یہ سب کچھ دیا گیا ہے، اور اگر قحط سالی اور مال و اولاد میں کوئی کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب تمہاری طرف سے ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ تم جب سے مدینہ میں آئے ہو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے آپ کہیں کہ اے منافقو، نعمت کا تعلق اللہ سے ہے اور قحط سالی وغیرہ کا تعلق تمہارے اعمال بد سے ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم جہالت و عناد میں مبتلا ہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اگلی آیت میں بھلائی اور برائی کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ بھلائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچی ہے اس کا بیچنے والا بھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کا عام طور پر یہ دستور تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی توفیق سے ہے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو کوئی بھی برائی، کوئی بھی تکلیف یا تو خود کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے یا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے صبح اور شام کے اذکار جو کہ حفاظتی اذکار ہیں وہ پڑھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم شیطان کے شر سے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے بچے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ شیطان کو انسان سے دشمنی نہیں کرنے دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔
آگے حدیث ہے کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اپنی درستی کا سامان کر لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ شر میں منہمک ہو گیا، یعنی پوشیدہ ہو گیا۔ آگے ایک اور حدیث بہت دلچسپ ہے جو کہ بیان کرنا چاہتی ہوں لیکن لمبی ہے، لیکن پلیز ضرور سنیے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور آپ اس وقت سو رہے تھے۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، صرف آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر ان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس دوست کی ایک مثال ہے تو تم وہ مثال بیان کرو۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا نہیں، ان کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر ان فرشتوں نے کہا ان کی مثال ایسی ہے جیسی مثال اس شخص کی ہے جس نے مکان بنایا اور اس میں کھانے کا اہتمام کیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے بلانے والے کا کہنا مان لیا تو وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور کھانے سے کھا لیا، مگر جس نے بلانے والے کا کہنا نہ مانا تو وہ نہ مکان میں داخل ہوا اور نہ اس نے کھانے میں سے کچھ کھایا۔ پھر انہوں نے کہا ان کے لیے اس کی تشریح کرو تاکہ وہ بھی سمجھ لیں۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ مکان تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی حق و باطل میں فرق۔ آخری چھوٹی سی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے یقیناً انکار کر دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ گویا کہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کر دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہم نے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو ڈھیلی نہیں چھوڑنا کہ کسی حکم پر عمل کر لیا کسی پر نہ کیا، ایسا نہیں کرنا۔ ہر سنت پر عمل کرنا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ جن چیزوں سے منع فرما دیا، جن کاموں سے منع فرما دیا، ان سے ٹوٹلی منع ہو جانا ہے۔ شیطان تو ہمیشہ بہکاتا ہے، لیکن اسی وقت خیال کرنا ہے کہ میں نے نفس کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات نہیں ماننی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ آئینما، جہاں کہیں۔ تو یہاں پر آئینہ کے ساتھ اگر ماں ہو تو دونوں کا ملا کر ترجمہ جہاں کہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آئینہ کا اکیلا ترجمہ ہو تو جہاں ہوگا۔ آئینما، جہاں کہیں، تکونو، تم سب ہوگے، یدرککم، وہ پالے گی، یدرککم، وہ پالے گی، الموت، موت، ولو، اور اگرچہ کنتم ہو تم سب، فی بروج، قلعوں میں، مشیدہ، مضبوط، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِنْ، اور اگر تجھے پہنچی ان کو، حسنہ، کوئی اچھائی، یقولو، وہ سب کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہم نے کوئی نیکی کی ہے، ہم نے کوئی اچھائی کی ہے تو اللہ کی طرف سے ہمیں بھلائی پہنچ چکی ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تجھے پہنچی انہیں، سیئہ، کوئی تکلیف، یقولو، وہ سب کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عندک،
تیری طرف سے ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیں کلن سب کچھ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، فما تو کیا ہو گیا ہے، لی ہؤلاء اس قوم کے لوگوں کو، لا نہیں یکادون وہ سب قریب ہوتے، یفقہون وہ سب سمجھیں، حدیثہ بات کو، ما اصابکا جو پہنچے تجھے، من حسنہ کوئی اچھائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اور جو اصابکا پہنچے تجھے، من سیئہ کوئی تکلیف، من نفسک تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، و اور ارسلناک ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، للناس لوگوں کے لیے، رسولا رسول بنا کر، و اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہ۔ تو یہاں بعض بھی جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض الفاظ موقع کے لحاظ سے یا تو استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہ، بطور گواہ، من جو یطیع اطاعت کرے گا، الرسول رسول کی، فقد تو در حقیقت اطاع اس نے اطاعت کی، اللہ اللہ کی، ومن اور جس نے تولا منہ موڑ لیا، فما تو نہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، علیہم ان پر، حفیظہ نگہبان بنا کر، یعنی ان کو ہدایت دینا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کام ہے، ان پر اللہ کا پیغام پہنچا دینا، توحید کا پیغام پہنچا دینا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کو انعام ملتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، ایک تو آپ کے کسی نیک کام کی وجہ سے ملتی ہے، ایک اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان نیکی بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کرتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی آپ کو پہنچے، کوئی تکلیف، کوئی نقصان آپ کا ہو جائے تو آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گویا کہ حکم تو اللہ ہی کے سے ہوتا ہے، لیکن خود کی یا تو کوئی غلطی ہوتی ہے یا پھر شیطان کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، رات کو خود کے اوپر دم کرتے ہیں، وہ غلطیوں سے، گناہوں سے بھی بچے رہتے ہیں، شیاطین کے نقصانات سے بھی بچے رہتے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔